تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا. عورتیں جہنم میں بہت زیادہ تعداد میں تھی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ تھیں؟ تو کئی روایتیں ملتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ دو لال چیزوں کی وجہ سے تھیں، دو سرخ چیزوں کی وجہ سے میں نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا. وہ دو سرخ چیزیں کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک تو زعفران ہے اور ایک تو سونا ہے. یعنی اس دور کی عورتیں زعفران کی بڑی حریص تھی، وہ اپنے کپڑوں کو بھی زعفران کے اندر رنگ کر پہنا کرتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حریص عورتیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے قانون کو بھلا کر زعفران کے اندر اپنی پوری دلچسپی کو صرف کر دیا اور سونے کے اندر یعنی گولڈ کے اندر اپنی زندگی کو صرف کر دیا، سونے کے زیورات سے اللہ رسول سے زیادہ محبت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو سرخ چیزوں کی وجہ سے، دو لال چیزوں کی وجہ سے میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر عذاب جو دیا جائے گا، جہنم ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹی موٹی جگہ تو نہیں ہے، جہنم بہت بڑی جگہ ہے، بلکہ جہنم کے بڑے ہونے کا اندازہ اور گہرا ہونے کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ نے جہنم کو جس دن پیدا کیا اس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کے برابر ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری دور میں ارشاد فرمایا کہ اب بھی وہ پتھر جہنم میں گر رہا ہے، ابھی تک وہ جہنم کی تہہ میں پہنچنے نہیں پایا. آپ بتائیں جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا غور تو کرو کہ آقا کریم صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے جس دن جہنم کو پیدا کیا اس دن زمین اور آسمان کے برابر ایک پتھر اللہ نے جہنم میں پھینکا، داخل کیا، اب بھی وہ گر رہا ہے. میرے سچے نبی نے فرمایا اب بھی وہ گر رہا ہے، اس لیے میرا ایمان کہتا ہے اب بھی وہ گر رہا ہے، یعنی اب بھی وہ جہنم کی تہہ میں پہنچنے نہیں پایا. آپ اندازہ کریں جس کی گہرائی کا عالم اتنا ہو کہ اب بھی وہ گرنے نہیں پایا، جہنم کی تہہ میں پہنچنے نہیں پایا، اور جس کی وسعت کا عالم یہ ہو کہ زمین اور آسمان کے برابر، زمین اور آسمان کے برابر پتھر اس میں داخل کیا جا سکتا ہے، تو کتنی وسیع ہوگی جہنم، کتنی بڑی ہوگی جہنم. اللہ اکبر. میرے اللہ نے اسی جہنم کے عذاب سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے، اس کے عذاب سے بچانے کا حکم دیا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جہنم کی راستے پر خواتین بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس کر، گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر آج خواتین اسلام جہنم کے راستے کو اپنا رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ اس پہاڑ پر کوئی بندہ 70 سال تک مسلسل چلتا رہے گا تبھی اس پہاڑ پہ وہ پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں پہنچ سکتا. اور وہ جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ جو ہے پتھروں کا پہاڑ نہیں، وہ پہاڑ جو ہے وہ لوہے کا پہاڑ نہیں، بلکہ وہ پہاڑ جو جہنم کے اندر عذاب دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ پہاڑ جو ہے وہ پہاڑ آگ کا بنا ہوا پہاڑ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں
جب کسی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ارشاد ہوگا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کرو میری بہنوں، ابھی یہ مارچ کی دھوپ ہے، اس دھوپ کے اندر اگر ننگے پیر ہم زمین پر رکھنا چاہیں تو ہم راستے پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے. سوچو جب مارچ کی دھوپ کا یہ عالم ہے تو اپریل اور مئی کی دھوپ کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. ہم زمین کے اوپر اپریل اور مئی کی دھوپ میں اپنے پیروں کو چپل سے ہٹا کر کے نہیں رکھ سکتے. ہمیں چٹکے لگتے ہیں، ہمیں ہیٹ لگتی ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے پیر جلتے ہیں. لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب تمہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، جب تمہیں دین سے دور ہونے کی وجہ سے، جب تمہیں پردہ ترک کرنے کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، جب تمہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جب تمہیں جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے، جب تمہیں کسی کی غیبت کرنے کی وجہ سے، جب تمہیں مردوں پر بد نظری کرنے کی وجہ سے، جب تمہیں ٹی وی اور سیریل دیکھنے کی وجہ سے، جب تمہیں سینما دیکھنے کی وجہ سے، جب تمہیں غسل جنابت تاخیر اور دیر سے کرنے کی وجہ سے، جب تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور پھر وہ 70 سالہ پہاڑ کی جس کی مسافت ہے، جو 70 سالہ اونچائی پر واقع ہے، اس پہاڑ پر تمہیں چڑھنے کے لیے کہا جائے گا. بتاؤ، وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا پہاڑ. اور پہلے تو جہنم کی آگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے. جب دنیا کی آگ پر ہم پیر نہیں رکھ سکتے تو جہنم کی آگ پہ ہم کیسے پیر رکھ سکتے ہیں؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لرز جاؤ، ڈرو اللہ سے اور خوف کرو اللہ کا، گناہوں کو ترک کرو. میرا اللہ فرمائے گا چڑھو اس جہنم کے پہاڑ پر، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پہاڑ پر. لیکن اللہ اکبر، ہم پیر رکھنے کی ہمت نہیں کریں گے. جب پہاڑ پر پیر رکھنے کی ہمت نہیں کریں گے تو ادھر سے جہنم پر مسلط وہ فرشتے، عذاب دینے پر مسلط وہ فرشتے اوپر سے جو ہے وہ جہنم کی آگ کے بنے ہوئے چابک تمہاری پیٹ پر ماریں گے اور تمہیں چڑھائیں گے. اللہ اکبر. سوچو جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پہاڑ پر کس طرح چڑھو گی میری بہنوں. اللہ ہم سب کو امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بہت مشکل کے ساتھ اس جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پہاڑ پہ 70 سال کی مسافت طے کرتے ہوئے چڑھ جائے گا، تب چڑھنے کے بعد پھر وہاں سے اس کو جہنم میں پھر گرا دیا جائے گا اور اس کو پھر چڑھنے کے لیے کہا جائے گا. ذرا سوچو تو صحیح، یہی اس کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ اکبر. جہنم کا کیسا عذاب گنہگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. لیکن آج میری بہنیں بھی نہیں ڈرتی، میرے بھائی بھی نہیں ڈرتے، بلکہ ہم روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں. ہر دن ہزاروں گناہ، ہر رات ہزاروں گناہ. اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم جہنم کا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کے لیے ہے. یہ دنیا جو ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دنیا چند دن کے لیے ہے. اس دنیا میں نہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے نہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے، چلے جانا ہے، اور قبر کے اندر تمہیں اکیلے رہنا ہے. قبر کے اندر وہ قبر کی کالی کوٹری جہاں پر رات اور دن کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا، جہاں پہ رات اور دن کا فرق نہیں کیا جا سکتا. قبر کی کالی کوٹری کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. وہ قبر کے بچھو، وہ قبر کا ماحول، چاروں طرف سے مٹی کا ماحول. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج عورتوں کو کہا جائے کہ نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا. لیکن ان کو نہیں پتا. اللہ اکبر. میری بہنوں کو بتا دو کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر اس وادی کا نام وادی حباب ہے، اور اس وادی کے اندر ایک اور وادی ہے جس کا نام
وادی لملم ہے. آپ جانتی ہیں میری بہنوں کہ وہ جہنم کے اندر جو وادی حبحب کے اندر وادی لملم ہے وہ کتنی خطرناک ہے. فرمایا گیا وادی لملم وہ وادی ہے جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اس وقت وادی لملم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جاتا ہے تو پھر سے جہنم کی آگ بھڑکنے لگتی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ جو وادی لملم ہے یہ اتنی خطرناک ہے, اس میں ایسے بچھو ہے, اس میں ایسے سانپ ہے, اس میں ایسا عذاب ہے کہ جہنم بھی دن میں 36 مرتبہ وادی لملم سے پناہ مانگتا ہے. وادی لملم سے جہنم بھی خوف کرتا ہے, جہنم کو بھی وادی لملم سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ جہنم کی آگ جب سرد پڑنے لگتی ہے تو اس وقت سوئی کے ناکے کے برابر لملم کو کھول دیا جاتا ہے تو پوری آگ پھر سے بھڑکنے لگتی ہے. وہ کتنی خطرناک وادی ہوگی جس کو لملم کہتے ہیں. لیکن جب صحابہ کرام نے یہ دردناک عذاب سنا کہ وادی لملم کے عذاب سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وادی لملم میں کون داخل ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کو 7 کروڑ سال تک جہنم وادی لملم میں جلایا جائے گا. ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج تو پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتی, پورا مہینہ نماز چھوٹتی ہے, پوری زندگی نماز چھوٹتی ہے. عورت کا مطلب یہ گھر میں کھانا بنائے, کپڑے دھلے, بچوں کی پرورش کرے. اور نماز کے لیے کہا جائے تو خواتین کو نماز کے لیے ٹائم نہیں, نماز کے لیے وقت نہیں. ان عورتوں کو بتا دو کھانا بناتی ہو بالکل بناتی رہو, کپڑے دھلتی ہو دھلتی رہو, بچوں کی خدمت کرتی ہو, شوہر کی خدمت کرتی ہو کرتی رہو. ان سب پر تمہیں اللہ جہاد میں شرکت کا ثواب عطا کرے گا. مگر یاد رکھنا جب نماز کا وقت آ جائے پھر کھانا بنانا چھوڑ دو, جب نماز کا وقت آ جائے کپڑے دھلنا چھوڑ دو, نماز کا وقت آ جائے اب سب کی خدمت چھوڑ دو, نماز کا وقت آ جائے میرے اللہ کی خدمت میں پہنچ جاؤ, میرے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے وقت میں تم اپنے بیٹوں کی, بیٹیوں کی, شوہر کی, گھر والوں کی سب کی خدمت کر رہی ہو. لیکن اگر تم مر جاؤ گی کوئی بیٹے کام نہیں آئیں گے, کوئی ماں کام نہیں آئے گی, کوئی بہنیں کام نہیں آئیں گی, کوئی شوہر کام نہیں آئے گا. تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی رہو, ان کی خدمت کرتی رہو, لیکن نماز کا وقت آئے تو سب کو چھوڑو. اس لیے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہارا شوہر بھی جب تمہیں دفن کر کے لوٹے گا تو سوچے گا اب میری زندگی میں کوئی دوسری عورت بھی ہونا چاہیے. وہ دوسری بیوی کا پلان تیار کرے گا. وہ تمہیں دفن کرنے کے بعد پھر دوسری کے حوالے سے سوچے گا. تو میری بہن جس نے دنیا ہی میں دفن کر کے تجھے بھلا دیا اور تو نے اللہ سے اپنا رشتہ بھی نہیں جوڑا, تو نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بھی نہیں کیا, اے خاتون جنت کی کنیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخرکار رب تبارک و تعالیٰ کو تم کیا منہ دکھاؤ گی؟ تمہاری زندگی کے اندر فرض نماز بھی نہیں, تمہاری زندگی کے اندر فرض نماز بھی نہیں. اگر فرض نماز نہیں پڑھتی میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. بتاؤ کیا تم اللہ رب العزت کی سزا کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہو, برداشت کرنے کی قوت رکھتی ہو؟ اگر چراغ کے اندر انگلی میں چٹکا لگ جائے تو تم بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہو. میری بہنوں بتاؤ کہ کیا اللہ کا عذاب برداشت کرنا ہمارے اور آپ کے بس میں ہے؟ کیا ہمارا یہ نازک وجود اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. عذاب برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر شوہر ایک تماچا مار دے تو دن بھر تمہارے آنسو نکلتے کہ شوہر نے تماچا مار دیا. جب تم اپنے شوہر کا محبت بھرا تماچا برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تو فرشتوں کے وہ چابک جو جہنم کی آگ سے بنے ہوئے ہیں جب تمہارے جسم پر پڑیں گے اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج عورتیں کہتی ہیں کہ مولانا میں ٹائم نہیں ملتا. سیریل کو ٹائم ہے, فلموں کو ٹائم ہے,
غیبت کے لیے ٹائم ہے، لڑائیاں لگانے کے لیے ٹائم ہے، چگلی کرنے کے لیے ٹائم ہے، اس کے پاس بیٹھ اس کے پاس بیٹھ، اس کی بات کر اس کی بات کر، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکالو، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، بے نمازی کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 99 سانپ مسلط کرتا ہے، 99 سانپ، جس میں سے ایک ایک سانپ اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ بے نمازی پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں بتاؤ، ایک وقت کی نماز میں عورتوں کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ عورتوں کو تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، نماز کے لیے ٹائم نکالو۔ دیکھو آج تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہو، پھر بھی تم نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ تمہارے گھر میں کپڑوں کی تجوریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، پھر بھی تم نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ لیکن میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، پیٹ پہ 3 پتھر بندے ہوتے تھے، مگر نماز کا حال یہ تھا، فرض تو پڑھتی ہی پڑھتی تھی لیکن پوری رات عبادت میں گزار دیتی تھی۔ آج تمہیں اللہ نے اتنی کشادگی دی ہے کہ تمہارے گھروں میں تجوریاں بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے میں 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 16 پیون آپ نے کپڑے کے لگا رکھے تھے، اور 17ویں مرتبہ جب دوپٹہ پھٹ گیا یا 17واں پیون جب لگانے کی باری آئی تو آپ نے اپنے سرتاج مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ سے کہا، علی میرے پاس پیون لگانے کے لیے دوپٹے میں کپڑا نہیں ہے۔ تو مولائے کائنات نے کہا، میرے پاس بھی کوئی کپڑے کی گنجائش نہیں ہے، ایک کام کرو، اس وقت ہمارے گھر میں اونٹ کا چمڑا موجود ہے، تو 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا لو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، جس فاطمہ الزہرا کے دوپٹے میں 16 پیون لگے تھے کپڑوں کے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا تھا، جس کے پاس 17واں پیون لگانے کے لیے گھر میں کپڑا بھی موجود نہ تھا اور اونٹ کے چمڑے کا آپ نے پیون لگایا، اور پیون لگا کر کے آپ نے دوپٹہ اوڑھا، لیکن کبھی اللہ کی عبادت سے آپ نے کبھی منہ نہ موڑا۔ آج میری بہنوں، تمہارے پاس ہزاروں کے کپڑے ہیں، تمہارے پاس لاکھوں کے زیورات ہیں، تمہارے پاس اچھے خوبصورت مکان ہے، پنکھے اور اے سی میں تم زندگی گزار رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتی؟ کیوں تم وقت نہیں نکالتی؟ میری بہنوں، ایک تمہاری زندگی دیکھو، ایک کل کی عورتوں کی زندگی دیکھو، تم دین سے کتنی دور ہو چکی ہو، تم جہنم کی آگ سے کتنا قریب ہو چکی ہو، تم اللہ کی نافرمانی کس قدر کر رہی ہو، کس قدر اللہ کی نافرمانی سے قریب اور فرما برداری سے دور ہو چکی ہو۔ آپ جانتی ہیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا تھا، امی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کے آج تک کبھی میری تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ بابا فرید کی ماں نے کہا، بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، بیٹا اس میں کمال تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اسی کی برکت ہے کہ کبھی تیری تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھو عورتیں کیسی دیندار تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی تو باوضو پلاتی تھی، درود شریف پڑھتے ہوئے پلاتی تھی۔ آج تو عورتوں کے کانوں میں، لڑکیوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہوا ہے، ایئر فون لگا کر کے عورتیں گانے سن رہی ہیں، بغیر دوپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتے ہوئے وہ چلی جا رہی ہے۔ شادیوں کے اندر ننگے سر ہے، ولیمے میں ننگے سر ہے، دوپٹوں کو مفلر بنا دیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے مذہب کی تاکید تو یہ تھی کہ اگر ایک گھر کے اندر کئی عورتیں اور کئی مرد رہتے ہیں، یعنی جوائنٹ فیملی ہے گھر کے اندر، یعنی گھر میں دیور بھی ہے، گھر میں جیٹ بھی ہے، گھر میں نندئی بھی ہے، یعنی سب کے سب رہتے ہوں، چچا زاد بھائی بھی ہے، مامو زاد بھائی بھی ہے، اور ایک ہی حمام میں سب لوگ غسل کرتے ہوں، تو عورتوں کو یہ احتیاط سکھائی گئی ہے کہ اگر تم نے جس صابن کو اپنے سر پہ مل کر کے نہایا، جب حمام سے نکلا کرو تو پہلے صابن چیک کر لیا کرو کہ تم نے اپنے صابن اپنے سر پہ جو صابن
صابن ملا تھا اس میں کہیں تمہارا بال ٹوٹ کر لگ تو نہیں گیا؟ اگر تمہارا ٹوٹا ہوا بال اس صابن کے اندر لگ گیا ہے تو نکلنے سے پہلے پہلے صابن سے ان بالوں کو نکال لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارے بعد تمہارا دیور حمام میں جائے گا یا تمہارا چچا زاد بھائی حمام میں جائے گا تو کہیں ٹوٹے ہوئے بال پر تمہارے دیور کی نظر نہ پڑ جائے، تمہارے چچا زاد بھائی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اسلام اتنی احتیاط سکھاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو تو صحیح، اسلام اتنی احتیاط سکھاتا ہے کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے بال پر تمہارے دیور کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اگر صابن میں بال ٹوٹا ہوا لگ گیا ہے تو اس کو نکال لیا کرو حمام سے نکلنے سے پہلے پہلے۔ لیکن آج تو دیور تو اپنی جگہ، جیٹ تو اپنی جگہ، چچا زاد بھائی تو اپنی جگہ، عورتیں تو اجنبی مردوں کے سامنے کھلے ہوئے سر جاتی ہیں۔ ایسی عورتیں سوچتی ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ آج تو فیشن کا دور ہے، آج تو جو ہے وہ ماڈرن دور ہے، آج تو جدید تہذیب کا دور ہے۔ یاد رکھنا یہ جدید تہذیب کی پر لعنت کرو، یہ فیشن پہ لعنت کرو، مرو گی تو عذاب میں مبتلا کی جاؤ گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو بالوں سے باندھا گیا تھا، جہنم کی کھوٹیوں سے کچھ عورتوں کو بالوں سے باندھا گیا تھا، اور ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو ان کے بالوں سے جب میں نے بندھا ہوا دیکھا تو آقا فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی، یعنی اپنے بالوں کو مردوں پہ ظاہر کیا کرتی تھی، مردوں سے اپنے بالوں کو وہ چھپاتی نہیں تھی بلکہ مردوں کے سامنے اپنے سنگھار کو ظاہر کرتی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو، آج اگر کوئی تمہارے بالوں میں کنگھی کرے، بالوں میں کنگھی کرے اور بالوں کے اندر گانٹھ پڑ جائے اور وہ کھینچ لے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی؟ انسان کے پورے جسم میں اگر سب سے زیادہ کوئی نازک چیز ہے تو وہ اس کے بال ہیں۔ اگر بال کسی کے تیزی سے آپ پکڑ لے، زور سے پکڑ لے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اگر کنگھی کوئی عورت دوسری عورت کی کر رہی ہو اور وہ زور سے کنگھی کو کھینچ لے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ کہتی بھئی کیا کر رہی ہو تم؟ بتاؤ اگر کنگھی بالوں میں تیزی سے کی جائے تو بالوں کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بال پکڑ کے کھینچ لے، اگر بچہ دودھ پیتے ہوئے ماں کے بالوں کو کھینچ لے تو عورت اتنی بے قابو ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو مار دیتی ہے۔ آپ سوچئے اگر بچہ بال کھینچ لے تو وہ اپنے بچے کو بھی مار دیتی ہے، یعنی بالوں کا کھینچنا عورتوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو تو صحیح، کوئی اپنے جیسا انسان اگر تمہارے بالوں کو کھینچے تو تمہیں تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ تم اپنے بچے پر بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہو، اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ جب تمہارے بالوں کی نمائش کرنے کی بنیاد پر تمہارے بالوں کو، تمہارے بالوں سے تمہارے جسم کو باندھ کر جہنم کی کھوٹیوں سے لٹکایا جائے گا، اس بنیاد پر کہ تم نے اپنے بالوں کی نمائش کی، تم نے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھا، اور اگر دوپٹہ اوڑھا تو وہ دوپٹہ اوڑھا جو انتہائی باریک اور پتلا تھا، جس سے بالوں کی سیاہی یعنی بالوں کا رنگ نظر آتا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں اللہ تو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والی عورتوں اور مردوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ہم ہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم ہیں برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں، ہم ہیں اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے میری بہنوں اپنے حال پر رحم کرو، اور جب دل گناہ کرنے کو چاہے، جب دل کے اندر گناہ کے جذبات ابھرنے لگے تو اس کا انجام سوچ لیا کرو، انشاءاللہ دل سے گناہ کے جذبات کم ہوتے جائیں گے۔ بڑا مشہور سا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ جو اس کی نوکرانی ہے، جو اس کے یہاں نوکری کرتی ہے، تو اس نوکرانی کے ساتھ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے۔ تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ ایک کام کرو کہ اب تم گھر میں کام مت کیا کرو، بلکہ میں جہاں جس آفس میں بیٹھتا ہوں، جس جگہ پر، وہاں تم میرے سامنے آ کر کے بیٹھ جایا کرو۔
درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ آپ روزانہ آ کر میرے سامنے بیٹھ جایا کرو، اور جتنے پیسے تم کام کرنے کے روزانہ گھر لے جاتی تھی اتنی رقم میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ اس لڑکی کو خوشی ہوئی کہ مجھے تو بغیر کام کے پیسے مل رہے صرف کرسی پہ بیٹھنے کے، تو وہ جا کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دن وہ شخص اس لڑکی کے قریب ہونے کے لیے آگے بڑھا، فوراً پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے ایک غلام سے ایک چراغ منگایا، اور چراغ منگانے کے بعد اس نے چراغ میں اپنی انگلی کو ڈالا۔ جیسے اپنی انگلی کو ڈالا، تھوڑی دیر انگلی چراغ میں رہی، برداشت کرتا رہا، لیکن پھر فوراً بے ساختہ اس نے اپنی انگلی کو یوں کھینچ لیا۔ اس کے بعد پھر انگلی کو ڈالا، پھر تھوڑی دیر تک کے برداشت کرتا رہا، پھر کھینچ لیا۔ اسی طرح اس نے اپنی 5 انگلیاں جلا ڈالی، اور اس کے بعد اس لڑکی کو کہا یہ پیسے لو اور آئندہ اب مت آنا میرے پاس، چلی جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا میں تو چلی جاؤں گی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اپنی انگلیاں کیوں جلائی؟ اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ بات معلوم کر کے رہوں گی کہ تم نے مجھے اتنے دنوں تک بغیر کام کے پیسے دیے اپنے ساتھ بٹھائے رکھا، اور آج تم جب میرے قریب آنے لگے تو تم نے چراغ منگوا کر کے اس طرح انگلی کو چراغ میں ڈالا، اور اب کہتے ہو کہ آئندہ کبھی مت آنا اور چلی جاؤ، کیا وجہ ہے؟ اس لڑکی کو اس شخص نے، اس نوجوان نے جواب دیا، میں نے پہلی مرتبہ جب تمہارے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں تمہارے ساتھ اپنے نفس کی خواہش کو بجھا کر کے گناہ کروں اور تمہارے ساتھ پاپ کروں، یعنی تمہارے ساتھ بدکاری کروں۔ ایسے میں تمہیں ہمت نہیں کر سکتا تھا بولنے کی، تو تمہیں اپنے پاس بلا بلا کر کے بٹھاتا رہا اور روزانہ تمہیں پیسے دیتا رہا۔ آخرکار آج میرا نفس بے قابو ہو گیا، آج میرا وجود بے قابو ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ آج تمہارے ساتھ زنا کر ہی لوں۔ ایسے میں نے سوچا میں زنا تو کر لوں گا، لیکن میرے صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زنا کرنے والوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے میں یہ تو دیکھ لوں کہ جو آگ جہنم سے 70 درجہ ہلکی اور کم ہے، میں اس آگ کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کو کر سکتا ہوں تو پھر سوچوں گا، لیکن میں نے چراغ جلایا اور میں برداشت نہ کر سکا۔ ظاہر سی بات ہے ہماری انسانوں کی جلائی ہوئی چراغ کی آگ جب ہم اس کی تپش اور حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے جس آگ کو دہکایا ہو، بھڑکایا ہو، اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے چراغ کے اندر اپنی انگلی کو جلایا، میرے دل سے گناہ کی محبت، زنا کی محبت ختم ہو گئی کہ جب میں چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس لیے اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ چلی جاؤ، دوبارہ اب نہ آنا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں بھی آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بے پردہ نکلنے کو دل کہے، جب کسی پہ نظر ڈالنے کو دل کہے، جب غیبت کرنے کو دل کہے، جب حرام لقمے کھانے کو دل کہے، جب اللہ کی نافرمانی کرنے پر نفس ورغلائے، تو اس وقت یہ تصور کر لینا کہ اس کا عذاب کتنا دردناک ہے۔ کیا تم اس کو برداشت کر سکو گی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں کر سکو گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، نیک بن جاؤ، نیکیوں کی طرف آؤ۔ گناہ کر کے نہ کسی کو سکون ملا ہے، نہ تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ گناہ کر کے نہ کسی کو برکت ملی ہے، نہ تمہیں برکت مل سکتی ہے۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی کو تبدیل کر دو۔ گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے۔
اگر دلوں کو سکون ملے گا اللہ کی فرما برداری میں ملے گا، دلوں کو سکون ملے گا نیکیوں میں ملے گا، دلوں کو سکون ملے گا پرہیزگاریوں میں ملے گا۔ عبادت گزار بندی بنو، عبادت کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے وقت نکالو۔ آج سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی ہو گئی ہے اس سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ضرور معاف فرمائے گا۔